یہ عرب کی سرزمین تھی جہاں بہادری نسلوں میں دوڑتی تھی۔ اسی سرزمین پر ایک ایسا انسان پیدا ہوا جس کا نام بعد میں میدان جنگ کی پہچان بن گیا۔ یہ ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اسلام سے پہلے بھی خالد بن ولید بہادری میں مشہور تھے۔ قریش کی فوج میں ان کا نام حوصلہ بھی تھا اور خوف بھی۔ وہ جنگ کو صرف طاقت سے نہیں، عقل سے جیتتے تھے۔ جنگ احد میں خالد بن ولید کی ایک چال نے پورے میدان کا نقشہ بدل دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمن بھی ان کی جنگی ذہانت ماننے پر مجبور ہو گیا، لیکن طاقتور دل بھی ایک وقت پر سوال کرنے لگتا ہے، کیا میں سچ کے خلاف کھڑا ہوں؟ یہ سوال خالد بن ولید کے دل میں خاموشی سے جگہ بنانے لگا۔ حق کی تلاش نے خالد کو مدینہ کی طرف کھینچا۔ یہ سفر صرف راستوں کا نہیں تھا، یہ سفر دل کی تبدیلی کا تھا، جہاں ایک دشمن اسلام کا محافظ بننے والا تھا۔ جب خالد بن ولید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جیسا عقل مند شخص اسلام سے ناواقف نہیں رہ سکتا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہی انسان نہ رہے جو پہلے تھے۔ طاقت اب نفس کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے تھی۔ ان کے قدم اب حق کے راستے پر تھے اور ان کی تلوار اب صرف اللہ کے حکم پر اٹھنی تھی۔ جنگ موتا وہ میدان تھا جہاں آزمائش انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ایک ایک کر کے قیادت شہید ہوئی، فوج بکھرنے لگی۔ اسی لمحے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قیادت سنبھالی اور ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ رات کے اندھیرے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی جنگی حکمت عملی اپنائی جس نے دشمن کو دھوکے میں ڈال دیا۔ صفیں بدلی گئیں، آوازیں بدلیں اور ایک بکھری ہوئی فوج محفوظ انداز میں میدان سے نکل آئی۔ جنگ موتا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہے۔ یہ کوئی عام خطاب نہیں تھا، یہ آسمانی گواہی تھی۔ اسی دن سے تاریخ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کے نام سے یاد رکھا۔ فتح کے بعد میدان میں سکون چھا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صرف جنگی طاقت نہیں دکھائی بلکہ حکمت اور صبر کا سبق بھی دیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ طاقت کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا جائے۔ یہ لمحہ ایک عظیم سبق بن گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں صحابہ نے دشمن کی صفوں کو توڑا، ہر قدم میں حکمت، ہر حرکت میں صبر۔ یہ لمحہ ثابت کرتا ہے کہ فتح صرف طاقت سے نہیں بلکہ حکمت اور ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شجاعت صحابہ میں ایمان اور حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ ہر حملے میں خدا کی یاد، ہر دفاع میں حکمت۔ یہ منظر ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کے ساتھ قدم اٹھانا ہمیشہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صرف طاقت نہیں دکھائی بلکہ حکمت کے ساتھ ہر قدم پر فیصلہ کیا۔ صحابہ نے ان کی رہنمائی میں دشمن کی صفوں کو توڑا اور فتح حاصل کی۔ یہ لمحہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حکمت ایمان کے بغیر بے اثر ہے۔ فتح کی گھڑیاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور صحابہ کی شجاعت اور ایمان کا نتیجہ تھیں۔ یہ منظر یاد دلاتا ہے کہ ایمان، حکمت اور حوصلہ ہمیشہ کامیابی کی بنیاد ہے۔ صحابہ نے ثابت کیا کہ حق کے لیے قدم اٹھانا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں صحابہ نے منصوبہ بندی اور حکمت کے ساتھ دشمن پر برتری حاصل کی۔ یہ لمحہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قیادت ایمان اور حکمت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ صحابہ نے دکھایا کہ حکمت اور شجاعت ہمیشہ فتح کی ضمانت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور صحابہ کا ایمان دشمن کی صفوں میں دراڑ ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ یہ لمحہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے لیے اٹھایا گیا ہر قدم کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ایمان، حکمت اور شجاعت ہمیشہ کامیابی کی ضمانت ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی حکمت اور حربی مہارت سے میدان جنگ میں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتے تھے۔ صحابہ نے ان کی رہنمائی میں حوصلے اور ایمان کے ساتھ دشمن پر برتری حاصل کی۔ یہ لمحہ یاد دلاتا ہے کہ حکمت اور شجاعت کے بغیر فتح ممکن نہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی قیادت اور بصیرت کے باعث دشمن کی طاقت کو متوازن کرتے تھے۔ صحابہ نے ان کی رہنمائی میں حوصلے اور ایمان کے ساتھ ہر مشکل میں ثابت قدمی دکھائی۔ قیادت، حکمت اور ایمان ہمیشہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی شجاعت، حکمت اور ایمان کے باعث دشمن پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ صحابہ نے ان کے ساتھ حوصلے اور ایمان کے ساتھ ہر جنگ میں شراکت دی۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، حکمت اور شجاعت ہمیشہ یادگار اور فاتح رہتی ہے۔ سبسکرائب کریں چینل عابد دی بلیور۔